خلف الامام کا مسئلہ بھی بڑا خوبصورت میں نے دیکھا روایات میں نے بخاری دیکھی، مسلم دیکھی، توجہ میری طرف، میں نے قرآن بخاری مسلم دیکھی، باقی کتابوں کا نمبر بعد قرآن میں مجھے ایک آیت ایسی نہیں ملی جو یہ کہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں۔ میں نے بخاری دیکھی، بخاری میں ایک حدیث ایسی نہیں ملی جس کا یہ مطلب ہو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، مقتدی کی نماز نہیں۔ میں نے مسلم دیکھی، مسلم میں ایک حدیث ایسی نہیں ملی مقتدی قرات نہ کرے اس کی نماز نہیں۔ پھر میں نے دوسرا پہلو دیکھا، اللہ کی کتاب کو دیکھا، سب سے پہلا جج فیصل حاکم وہ کتاب اللہ ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا، سورۃ الاعراف بولی اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، یہاں پر غور کیا، اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فرمایا تم نے دو کام کرنے ہیں، انصتوا بھی ہے، فاستمعوا بھی ہے، غور کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، یہ دو کام اذا قرئ القرآن۔ جہاں پر میں نے دیکھا قرئ مجہول کا صیغہ تھا، قاری کون ہے؟ قرئ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو؟ طلباء تو آسانی سے سمجھ جائیں گے اور دوسرے عوام بھی سمجھے۔ اذا قرئ، جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو؟ قرآن نے ذکر نہیں کیا، قرآن نے اتنا بتایا قرئ، پڑھنے والا ایک ہوگا، سننے والے بہت ہوں گے۔ پڑھنے والا ایک ہوگا اور انصات والے بہت ہوں گے۔ انصتوا جمع، فاستمعوا لا جمع، اور اذا قرئ مجہول۔ قرآن سے اتنا نقطہ واضح ہوا، جب قرآن پڑھا جائے ایک پڑھنے والا ہو، تم نے خاموش رہنا ہے، تم نے توجہ سے سننا ہے، تم نے خاموش رہنا ہے۔ انصات والی جماعت، استماع والی جماعت، قرئ مجہول۔ اب میں نے دیکھا قرآن کا بیان محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے، قرآن مقدس کے مبہمات، مجملات کی بہترین تفسیر زبان محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ آپ کا منصب ہے انزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا، الذکر نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا بیان کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی توضیح کریں، اور جو آپ تفسیر کریں گے، بیان کریں گے، اِنَّ عَلَيْنَا بیانا، وہ بیان بھی ہماری طرف سے ہوگا۔ قرآن بئی جلی بنے گی اور آپ کا بیان بئی خفی بنے گی، قرآن بئی مطلوب بنے گی اور پیغمبر کا فرمان بئی خفی بنے گا اور غیر مطلوب بنے گا۔ تو فرمایا پیغمبر اس قرآن کے سب سے بہترین مفسر، سب سے من جانب اللہ متعین اور سب سے بہتر مفسر۔ ہم نے پوچھا پیغمبر کے فرمان سے کہ قرآن میں قرئ مجہول آ گیا، اب اس قرئ سے کون مراد ہے؟ اٹھا بخاری، مسلم اٹھا، بخاری اٹھا، اور سیاہ ستہ کی ہر کتاب بولے گی کہ قرئ والا جو مجہول تھا وہ متعین ہو گیا۔ اذا قرئ میں جو مجہول ہے اس سے مراد ہے امام۔ توجہ ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ بولو شابش، کیا ہے؟ پھر بولو کون ہے؟ اب حدیث نے متعین کر دیا کہ قرئ کا فاعل کون ہے؟ نائب فاعل قاری ہے، امام۔ اب آیا اذا قرئ القرآن، مسلم شریف حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر کریم نے علمنا صلاتنا، آپ نے ہمیں نماز کا طریقہ بتلایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ علمنا صلاتنا، نماز کا طریقہ پیغمبر کریم نے بتلایا۔ اب ذرا سننا ہے، آج ایک ہے کہ آپ کو ہمارے یہ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کے دوست طریقہ بتاتی ہے، اور ایک طریقہ امام کائنات نے بتایا نماز کا۔
آپ نے فرمایا جب نماز پڑھنے لگو ایک کو امام بنا لو، اور امام بنا کے اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ توجہ ہے یار، سر تو مارو اگر بولتے نہیں ہو تو مجھے پتہ چلے۔ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام تکبیر کہے مقتدیو تم بھی تکبیر کہو۔ اچھا ایک بات کا فیصلہ کر لیں، یہ تکبیر کے بعد امام سورہ یاسین پڑھتا ہے، خیبر ایجنسی کا امام سورہ فاتر پڑھتا ہے، جی بولو یار، سورہ بقرہ پڑھتا ہے۔ تکبیر کے بعد قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جی اونچے بولو کہاں سے؟ فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، اور امام قرأت شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ اذا قرأ فانصتوا، خاموش ہو جاؤ۔ اسی حدیث پہ شاگرد نے سوال کیا امام مسلم سے، اور سوال عجیب ہے۔ سوال کی ایک شک یہ بھی ہے کہ حضرت یہ تو ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، اسی طرح کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی آئی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں ہوا عندی صحیح، حضرت ابو ہریرہ والی روایت بھی میرے نزدیک صحیح ہے، لیکن جہاں میں وہ حدیث لایا ہوں جس کے صحیح ہونے پر سب محدثین کا اجماع ہے، سب محدثین متفق ہیں جس کی سند کی صحت پر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی۔ تو اب میرا بھائی ذرا اذا قرئ القرآن، وہاں فرمایا جب قرآن پڑھا جائے، پڑھنے والا کون ہو؟ پیغمبر کریم نے بتا دیا قرأ الامام، یہ قاری امام ہے۔ تو قرآن اور اس صحیح حدیث سے فیصلہ ہو گیا کہ قرات امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ، قرات امام کا وظیفہ ہے، مقتدی کا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ قرآن اور حدیث دونوں متفق ہے کہ قرات، یہی وجہ ہے بخاری میں آپ پڑھیں گے، مسلم میں پڑھیں گے، وہاں پر لفظ ہے اذا امن القاری فامنوا، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم، یہ سورہ فاتحہ ہے یا سورہ بقرہ ہے؟ بولو غیر المغضوب علیہم، یہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ ہے؟ تو یہ امام پڑھے گا اور مقتدیو تم نے آمین کہنی ہے۔ پیغمبر کریم نے وظیفہ تقسیم کر دیا، فاتحہ اور قرات یہ کس کا وظیفہ ہے؟ امام کا، اور مقتدیوں کا وظیفہ انصات اور استماع۔ اب قرآن کی آیت کا وہ معنی ہے جو پیارے پیغمبر نے کیا ہے اور یہی صحابہ نے سمجھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور روایت بھی وہ پیش کر رہا ہوں جس میں بڑے بڑے اہل حدیث علماء نے بھی کہا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ ارشاد الحق الازہری اس نے بھی مانا کہ سند صحیح ہے۔ سند یہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نماز پڑھائی، ایک آدمی نے ساتھ پڑھا، سورہ فاتحہ قرات کر لی، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سلام پھیرا، فرمایا اما آن لکم ان تفہموا اما آن لکم ان تاکلوا، یار تمہارا یہ اوپر والی منزل کب ٹھیک ہوگی، کب میری بات کو سمجھو گے، کب تمہیں عقل آئے گی؟ اس لیے فرمایا انصت للقرآن کما امرتا کما امرکم اللہ، جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ امام کے ساتھ مقتدی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، کما امرکم اللہ، اس لیے خبردار امام کے ساتھ قرات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اٹھا مسلم شریف
وہاں تو یہ جملہ بھی کھڑا ہے لا قراءۃ مع الامام فی شیء من الصلاۃ، لا قراءۃ، لا صلاۃ پڑھتے ہیں، لا قراءۃ بھی سمجھ، لا قراءۃ مع الامام، امام کے ساتھ نہ سورہ فاتحہ کی قراءت ہے نہ کسی اور سورت کی قراءت ہے۔ اس لیے میرا بھائی ان مسئلوں پہ زندگی ضائع نہ کر، یہ تو قرآن مقدس کا فیصلہ، پیغمبر کی وضاحت موجود ہے، پیغمبر کی توضیح موجود ہے، آمین پہ کہاں تک جھگڑے گا تو کبھی پیش کرے گا، وہاں پر بھی روایتیں، بعض روایتیں وہ ہیں کہ جاہرہ بہا صوتا، آپ نے آمین اونچی کہی ہے، بعض میں خفضا، آپ نے آہستہ کہی ہے، سرن کہی ہے۔ ہم نے دیکھا بعض روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ نے نماز میں آمین اونچی کہی، بعض روایتوں میں آ رہا ہے آپ نے آہستہ کہی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو فیصلہ کر، اللہ نے دو مقام پہ فیصلہ کر دیا، ایک یہ کہ آمین دعا ہے کہ ادعو ربکم تضرعا و، بولو یار، دعا میں اصل آہستہ ہے، تم بھی خیال کیا کرو، جو جہری دعا کرتے ہو کہیں بدعت ہی نہ بن جائے، اجتماعی جہری دعاؤں سے بچو۔ ادعو ربکم تضرعا و، بولو بولو، خفیہ، اللہ سے دعا مانگنے کا اصل ادب کیا ہے کہ سرو، تو میں نے کہا قرآن حاکم کتاب ہے، روایتیں آپ کو مل جائیں گی، خفضہ بھی ملے گی، جاہرہ بھی ملے گی، مدہ بھی ملے گی، ساری روایتیں آپ کٹھی کر لیں، لیکن خدا کے قرآن کا